الرحمن الرحیم حدیث نمبر 221 نماز کا آغاز اور اختتام۔ نماز کے حوالے سے مسائل جاری ہیں۔ گزشتہ کافی ساری حدیثوں سے یہ مسائل کا آغاز تھا، نماز اور اذان، یہ ساری چیزوں کا تعلق نماز سے۔ اب اگلی حدیث جو بیان کر رہا ہوں 221 اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو نماز کی کنجی ہے، تکبیر کے ذریعے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک سورت تلاوت نہ کرے، خواہ فرض نماز ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح حدیث قرار دیا ہے، اور یہاں پر تو حضرت امام عبد الرحمن بن مہدی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 90 اسماء کے ذریعے نماز کا آغاز کرے اور تکبیر نہ کہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص سلام پھیرنے سے پہلے بے وضو ہو جائے تو اسے یہ ہدایت کروں گا کہ وہ وضو کرے، پھر اپنی جگہ پر واپس آئے اور پھر سلام پھیرے، چونکہ معاملے کی یہی صورت ہے۔ اس حدیث میں چند فقہی مسائل بھی بیان کیے گئے، جن میں سے کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض اور ارکان۔ اللہ اکبر۔ طہارت نماز کی شرط ہے، اس سے مراد جسم کی نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا، عورت کے جسم کا جنابت، دم حیض کے خون، دم نفاس کے خون سے پاک ہونا، مرد کے جسم کا نجاست حکمی یعنی جنابت اور حقیقی نجاست سے پاک ہونا، علاوہ ازیں نماز کے کپڑوں اور اس کی جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کے الفاظ کے حوالے سے علماء کرام کے اختلافات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جمہور کے نزدیک نماز کے لیے بطور تکبیر تحریمہ الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا۔ جی ہاں، جمہور کے نزدیک یہ ضروری ہے، اللہ اکبر کہنا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں ان سے آغاز نماز درست ہے، مثلا اللہ اکبر، یا اللہ اعظم، یا اللہ اجل وغیرہ، تو یہ بارگاہ اللہ اکبر ہی کہنا چاہیے، تکبیر تحریمہ ہی کہنی چاہیے، کیونکہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ اکبر ہی کہہ کر نماز کا آغاز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ عزتی میں دعا ہے، اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔